بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ۔ واجب الاحترام دوستو، عزیز و بزرگوں اور قابل قدر میری ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کی خدمت میں بسم اللہ شریف کی برکات کے بارے میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم والا ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی اچھا کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھ لیا کرو، اور بسم اللہ کی وجہ سے شروع کیا ہوا کام جو ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ رہا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ خوبصورتی سے لکھو۔ فرمایا کہ ایک شخص نے بسم اللہ شریف کو خوبصورت کر کے لکھا تو اللہ رب العزت نے اس کے اس عمل کی وجہ سے اس کی بخشش فرما دی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روم کے بادشاہ نے خط لکھا کہ میرے سر میں درد رہتا ہے اور کبھی افاقہ نہیں ہوتا، ہر وقت درد ہوتا رہتا ہے، میرے لیے آپ کوئی دوائی تجویز فرمائیں، کوئی دوائی بھیج دیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں اسے ایک ٹوپی بھیج دی۔ فرمایا کہ اس ٹوپی کو اپنے سر پر پہن لیا کرو۔ جب وہ ٹوپی اس کے پاس پہنچی، اس نے اپنے سر پر ڈالی تو اس کا درد جاتا رہا، وہ تندرست ہو گیا۔ لیکن جب وہ ٹوپی اتارتا تو پھر درد شروع ہو جاتا۔ اس نے بڑا تعجب کیا۔ ایک دن اس نے اس ٹوپی کو دیکھا اور اس کی سلائیوں کو چیک کیا، اور سلائیوں کو جب اس نے اکھیڑ کر دیکھا تو وہاں اس ٹوپی سے ایک کاغذ نکلا۔ جب اس نے کاغذ نکالا تو کاغذ پڑھا، اس کاغذ پر لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے سر درد کے لیے بسم اللہ شریف لکھ کر دی تھی ٹوپی میں، اور کہا تھا کہ ٹوپی پہن لینا، یعنی کہ آپ کا بسم اللہ شریف پر یہ ایمان تھا اور اس قدر آپ کا اعتقاد تھا کہ اللہ کا جو اسم گرامی ہے، اس میں اللہ کی نے شفا رکھی ہے، اور اس کو بادشاہ روم کو آپ نے وہ ٹوپی دی، اور اس ٹوپی میں بسم اللہ کی برکت سے اسے افاقہ ہوتا۔ یہ تو معاملات ہیں اس دنیا کے۔ اگر عالم برزخ کے معاملات کو دیکھیں تو تفاسیر کی کتابوں میں یہ بات ملتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ ایک قبر سے گزر رہے تھے اور قبر والے کو عذاب ہو رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد آپ پھر واپس، کچھ عرصے بعد آپ گزرے تو دیکھا کہ اب قبر والا سکون کے ساتھ ہے، اس کا عذاب ختم ہو چکا ہے۔
اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب نگاہ نبوت سے اس کے اس احوال کو دیکھا، کیونکہ اللہ رب العزت نے انبیاء کو بہت سارے انوار و تجلیات، اور ان کی نگاہ ہم جیسی نگاہ نہیں ہوتی ہے، بلکہ اللہ کا نبی اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اس کی بصارت بھی ہم سے اعلیٰ ہوتی ہے، اس کی بصیرت بھی ہم سے اعلیٰ ہوتی ہے۔ اس لیے کوئی اپنے اوپر محمول نہ کر لے کہ ہمیں تو قبر کے نیچے سے کچھ نظر نہیں آتا۔ بھائی مجھے اور آپ کو تو نظر نہیں آتا، لیکن جو اللہ کا نبی ہوتا ہے اس کا دیکھنا ہم جیسا نہیں ہوتا، اس کا سننا ہم جیسا نہیں ہوتا، اس کا سننا بھی ہم سے اعلیٰ ہوتا ہے، اس کا دیکھنا بھی ہم سے اعلیٰ ہوتا ہے، اس کا بولنا بھی ہم سے اعلیٰ اور عرفہ ہوتا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا، جب واپس آئے کچھ عرصے کے بعد تو اس کا عذاب بالکل ختم تھا، اور راحت و سکون کے ساتھ وہ اپنی قبر میں آرام اور سکون کے ساتھ رہ رہا تھا۔ تو آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کیا کہ میرے اللہ، یہ معاملہ کیا ہے کہ جب میں گیا تھا، گزرا تھا یہاں سے پہلے، اس پر عذاب ہو رہا تھا، جب میں واپس آیا کچھ دیر بعد دوبارہ وہاں سے گزرا، اس کا عذاب ختم ہو گیا۔ تو رب ذوالجلال خالق کائنات کی طرف سے پیغام آیا کہ اے میرے پیارے عیسیٰ علیہ السلام، جس کی یہ قبر ہے، یہ قبر والا جب فوت ہوا تو اس کی بیوی حاملہ تھی، جب اس کی بیوی کہ ہاں بیٹا ہوا، پھر بیٹا کچھ بڑا ہوا، پھر وہ مذہبی رہنما کے پاس گیا، پھر اس نے اس سے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب اس کے بیٹے نے مجھے رحمان کہا، مجھے رحیم کہا، میری مہربانی کا تذکرہ کیا، میرے کرم کا تذکرہ کیا، میری رحمت کا ذکر کیا، تو اللہ نے فرمایا کہ مجھے غیرت آتی ہے تو اس کا بیٹا مجھے رحم کرنے والا کہے، مجھے مہربان کہے، تو میں اس کے باپ کو عذاب دوں۔ اس کے بیٹے کے مجھے رحمان اور رحیم اور رحم والا کہنے کی وجہ سے میں نے اس کے باپ کا عذاب ختم کر دیا ہے۔ تو دوستو، یہ بسم اللہ شریف کی برکات ہیں۔ المختصر بسم اللہ شریف اگر کوئی روزانہ 786 مرتبہ پڑھے گا تو اس کی برکت سے پڑھنے والے کی ہر مشکل جو ہے وہ حل ہو جائے گی، اگر روزانہ 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کرتا رہے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بسم اللہ شریف پڑھنے کی اور اپنے ہر نیک کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کی بالخصوص توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔